دیکھیں نا آل پارٹیز کانفرنس کا یہ کہ 6 مہینے میں ایک اجلاس بلانے سے تو حکومت کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو خود بیوقوف ہیں کہ جی ہونے نہیں دیتے. بٹ آل پارٹیز کانفرنس کا اسٹرکچر ہونا چاہیے وچ مینس آل پولیٹیکل پارٹیز آر پارٹ آف دی اسٹرگل. اور اس کا اگر ایک آپ وہ بنائیں گے، ایک پلیٹ فارم بنائیں گے اور اس کا ایک ریگولر پروگرام رکھیں گے. دس از اے پروسیس. دا ڈسمنٹلنگ از ناٹ اے ون ڈے جاب. دا ڈسمنٹلنگ از اے پروسیس جو کہ آپ کو بار بار ہیمر کرنا پڑتا ہے، ہر فورم پر ہیمر کرنا پڑتا ہے، ہر منٹ، ہر گھنٹے، ہر دن آپ کو یہ اس کو پروموٹ کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے اس کے اثرات ہونے شروع ہوتے ہیں. ایسے تھوڑا کہ 6 مہینے کے بعد آل پارٹیز کانفرنس ہو گئی اور آپ سمجھے کل سے تختہ ہو جائے گا حکومت کا. ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. کی تقریروں میں کہ جی پی ٹی آئی کیوں اب بیٹھی ہے جب ان کے چن کے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، ڈسکوالیفائی کیا جا رہا ہے. سب سے زیادہ اسٹیک پی ٹی آئی کا ہے، میرا کوئی اسٹیک نہیں ہے. سو میں اگر مشورہ دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی شوڈ کم آؤٹ آف اسمبلیز، میرے لیے تو کہنا آسان ہے. لیکن پی ٹی آئی کو بہت دیکھ بھال کے پی ٹی آئی نے ایک بہت بڑا بلنڈر کیا تھا. اینڈ آئی تھنک دیٹ واز دا بگیسٹ بلنڈر کہ وہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا تو اس میں جب واک آؤٹ کر کے چلے گئے تھے اور ریزائن کر دیا تھا. اس وقت تقریباً 125 سے 130 ممبرس تھے نیشنل اسمبلی میں. بورڈ لے کے کس طرح سے لے کے جانا چاہیے. اگر وہ اپنے آپ کو سپیریئر رکھ کے اور دوسروں کو جونیئر پارٹنرز کے طور پر ٹریٹ کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ آگے لے کے جائیں گے اور اس جدوجہد کو، تو پھر میرا خیال ہے وہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز بھی اتنی زیادہ نہیں امپریس ہوں گی اور وہ جوائن کریں گی. لیکن اگر آن بورڈ، میں تو کہتا ہوں صرف سیاسی جماعتوں کو نہیں، تمام اسٹیک ہولڈر، جس طرح لیگل کمیونٹی ہے، جس طرح ریلیجیس پارٹیز ہیں، جس طرح لائر کمیونٹی ہے، جس طرح کسان ہیں، یہ پی ٹی آئی کو میرا تو مشورہ یہی ہوگا کہ تمام لوگوں کو وہ آن بورڈ لیں، تمام ان سیگمنٹس کو، اور اس سے افیکٹونیس بھی زیادہ آتی ہے. مختلف رائے ہیں نا. ایک تو ہے جو حکومتی جماعتیں، چاہے وہ گورنر ٹسوری ہیں، چیف منسٹر ہیں مراد علی شاہ، وہ اناؤنس کر رہے ہیں اگست کتنے دھوم دھام سے منانا ہے. اگست 14 کی پہلی تاریخ سے شروع ہوگا، دوسری طرف موومنٹ شروع ہو رہی ہے. آپ سوچیں کہ کتنی پولرائز سوسائٹی ہے پاکستان. میرا اپنا آئی وش کہ وہ سکسیس ہو یہ جو موومنٹ ہے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی اگست جب اینڈ آئے گا، جب ہم اگست کی 31 کو بات کر رہے ہوں گے، پاکستان کا کوئی نقشہ ایسا کوئی خاص بدلا ہوگا. جو تھوڑا بہت آئے گا ایفرٹ ہوگی اس کو کچل دیں گے بالکل پورے طریقے سے. لوگ مشورہ پی ٹی آئی کو دے رہے ہیں آج بھی تقریروں میں کہ جی پی ٹی آئی کیوں اب بیٹھی ہے جب ان کے چن کے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، ڈسکوالیفائی کیا جا رہا ہے. سب سے زیادہ اسٹیک پی ٹی آئی کا ہے، میرا کوئی اسٹیک نہیں ہے. سو میں اگر مشورہ دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی شوڈ کم آؤٹ آف اسمبلیز، میرے لیے تو کہنا آسان ہے. لیکن پی ٹی آئی کو بہت دیکھ بھال کے پی ٹی آئی نے ایک بہت بڑا بلنڈر کیا تھا. اینڈ آئی تھنک دیٹ واز دا بگیسٹ بلنڈر کہ وہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا تو اس میں جب واک آؤٹ کر کے چلے گئے تھے اور ریزائن کر دیا تھا. اس وقت تقریباً 125 سے 130 ممبرس تھے نیشنل اسمبلی میں. پروونشل اسمبلی کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کی کتنی وہاں اسٹرانگ پوزیشن تھی. تو اس سے ایک تھوڑا سا سبق تو حاصل کرنا چاہیے کہ اس سے پھر کیا ملا کیا تھا اور کیا کس کو آپ امپریس کرنے کے لیے، کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ 2 4 10 کر کے الیکشن کرواتا رہے گا اگر سب یہ چھوڑ کے چلے جائیں گے. اور جو حکمران ہیں ان کے وہ تو خوش ہوں گے، وہ تو اس طرح سے دیکھیں گے کیونکہ وہ تو اس وقت اس نشے میں ہیں کہ وہ دے آر دیر فار دا ریسٹ آف دیئر لائف. تو وہ سمجھیں گے کہ ہم نے سارے مسئلے حل کر دیے. میرا اپنا ذاتی خیال یہ جب پی ڈی ایم جدوجہد کر رہی تھی تو اس وقت یہ بہت زیادہ میجر ایشو تھا، بون آف کنٹینشن تھا کہ ریزگنیشنز دینی چاہیے یا نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پی ایم ایل این چاہتی تھی کہ تمام اسمبلیوں سے ریزائن کرنا چاہیے باشمول نیشنل اسمبلی. پیپلز پارٹی کے اس وقت اسٹیک تھے جیسے آج بھی ہیں، لیکن آج تو وہ حکمران جماعت ہے، اس وقت اپوزیشن میں تھی. وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہم پیپلز حکومت کیوں چھوڑ دیں اور اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اس سے ایسا دباؤ پڑے گا کہ اس کے بعد نقشہ بدل جائے گا. سو یہ پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ یہ کوئی سکسیس فارمولا کوئی بھی نون نہیں ہے کہ جی اس وقت دیکھیں جی جب 1985 میں پارٹی لیس الیکشنز ہوئے تھے اور پیپلز پارٹی جو سب سے بڑی جماعت تھی اس نے حصہ نہیں لیا تھا، تو وہ کچھ بھی نہیں امپیکٹ کریٹ کر سکے تھے. ایک نئی جو آ گئی تھی جس میں نواز شریف، شہباز شریف، چودھری نثار اور یہ سارے لوگ آئے تھے، شیخ رشید وغیرہ.
نئی پولیٹیشنس کی انہوں نے وہ ایک سپیس تھی، انہوں نے وہ اپنی جگہ بنا لی. تو یہ تو اس وقت بھی فیل ہو گیا تھا. اگر وہ ضیاء الحق کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا 3 سال کے بعد تک تو وہ بالکل برجمان بیٹھے تھے اور بڑے طاقتور بیٹھے تھے. ایسی چال ڈیسائیڈ ہو کہ جو زیادہ افیکٹو ہو. دیکھیں اس میں بھی ابھی بھی میں یہ کہہ چکا ہوں، دیکھیں نا آل پارٹیز کانفرنس کا یہ کہ 6 مہینے میں ایک اجلاس بلانے سے تو حکومت کو کیا فرق پڑتا ہے. یہ تو خود بیوقوف ہیں کہ جی ہونے نہیں دیتے. بٹ آل پارٹیز کانفرنس کا اسٹرکچر ہونا چاہیے وچ مینس آل پولیٹیکل پارٹیز آر پارٹ آف دی اسٹرگل. اور اس کا اگر ایک آپ وہ بنائیں گے، ایک پلیٹ فارم بنائیں گے اور اس کا ایک ریگولر پروگرام رکھیں گے. This is a process. The dismantling is not a one day job. The dismantling is a process جو کہ آپ کو بار بار ہیمر کرنا پڑتا ہے، ہر فورم پر ہیمر کرنا پڑتا ہے، ہر منٹ، ہر گھنٹے، ہر دن آپ کو یہ اس کو پروموٹ کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے اس کے اثرات ہونے شروع ہوتے ہیں. ایسے تھوڑا کہ 6 مہینے کے بعد آل پارٹیز کانفرنس ہو گئی اور آپ سمجھے کل سے تختہ ہو جائے گا حکومت کا. ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. زیادہ نہیں ہے، صرف ایک کلیئرٹی زیادہ تھی کیونکہ ضیاء الحق تھا اور وہ مارشاء اللہ تھا اور اس نے اعلان کر دیا تھا کہ میں تو کہیں نہیں جا رہا. اور بلکہ وہ آپ کو تو یاد ہوگا کہ انہوں نے 1988 میں جنیجے صاحب کی پرائم منسٹر شپ اور پارلیمنٹ کو بھی برخاست کر دیا تھا. پیپلز پارٹی انہوں نے کہا اوور میں ڈیڈ باڈی، اور پی ایم ایل ان کو بھی فارغ کر دیا. تو ان کے پاس تو چوائسیز بھی نہیں بچے، بٹ ہی واز اسٹل گوئنگ اسٹرانگ. بٹ ایک کلیئرٹی کہ آپ کا مقابلہ ایک مارشاء اللہ سے پورا ایک ایسا سسٹم ہے جس کو اب ایک فساد ہے جو کہ ظاہر ہے آپ یورپین یونین کے لوگوں سے ملتے ہیں، آپ امریکن پولیٹیشین سے، لیڈرشپ سے، میڈیا سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں. تو اس میں وہ بات تو کہہ سکتے ہیں نا کہ یار پارلیمنٹ تو ہے نا، لوگوں نے تو الیکٹ کیا ہے، جوڈیشری تو ہے، لیکن اب ظاہر سی بات ہے آپ کو پھر اس سارے پروسیس میں جانا پڑتا ہے کہ یہ تو ایک ایسا سسٹم ہے جس میں کوئی بھی معنی نہیں رکھتا. دا جوڈیشری از سبسروینٹ ٹو دا ایگزیکٹو، وہ کلیئرلی ایز پر دی 26th امینڈمنٹ. میڈیا کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں. الیکشن کمیشن بالکل ایز کیا کہنا چاہیے، سخت الفاظ بھی نہیں استعمال کرنے چاہیے. آئی مین دے ہیو اوبویسلی سولڈ دیم سیلز کمپلیٹلی. میرا نہیں خیال ہے کبھی بھی اتنا خراب ہمارے پاس الیکشن کمیشن تھا. تو کوئی بھی ایسا فورم نہیں ہے جس کو آپ دروازہ کھٹا کے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. سو ایک تو انٹرنل کانٹرڈکشنز کین لیڈ ٹو، اور ایک کوئی چیز ہوتی ہے ٹریگر کرتی ہے. بہت سے عرب اسپرنگ آیا تھا تو ایک ایونٹ نے اسپرنگ وہ ٹریگر کر دیا تھا. اور اسی طرح سے پاکستان میں ایوب خان بڑے اسٹرانگ تھے بٹ ایک ایونٹ ہوا اور پھر ٹریگر ہو گیا. سو وہ ہو سکتا ہے انٹرنل کنٹرڈکشنز ہو سکتی ہیں. ماس موومنٹ تو میں نہیں دیکھ رہا کہ جی دیر از اینی پاسبلٹی کہ جی ماس موومنٹ جیسے 1977 میں پی این اے کی موومنٹ تھی، یا ایوب خان کے، یا 2007 اور 2008 میں لائرز موومنٹ چلی، اس لیول کے تو میں نہیں دیکھ رہا جب تک.